نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد قدرہ میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالے نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمي وعلى أبويه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ گزشتہ باتیں جو آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت کی ہیں، ان تمام باتوں کو بھی یاد رکھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی آپ نے اب تک سنی ہے، آج کی تاریخ تک جو بھی باتیں آپ نے سماعت کی ہیں، ان تمام باتوں کو یاد رکھیں تاکہ آپ کی زندگی کے لیے ایک انقلاب برپا کرنے والی چیز ہو جائے گی۔ خدا کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ الحمدللہ کئی ایسی باتیں ہیں جو گزشتہ سورۃ العصر سے جو باتیں سماعت کی ہیں، کئی لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا ہو گیا۔ میں تو اللہ سے یہی کہتا ہوں، پروردگار اس کو میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اگر کوئی بھی ہماری بات سے کوئی کسی کے زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے اور وہ تیری طرف رجوع ہو جائے تو مولا تعالیٰ اس کے طفیل سے میری مغفرت فرما دے۔ اور کئی الحمدللہ انقلاب بظاہر نہیں تو الحمدللہ ہر ایک جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دل جمعی کے ساتھ سماعت کرتے ہیں، دل کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے، میں نے بارہا کہا، ٹیسٹ کے لیے سننا، اس سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دل سے اگر کوئی سماعت کرتا ہے تو ضرور انقلاب برپا ہوگا، اور اللہ کے لیے کوئی سنے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ بہرحال آج بالکل ایک الگ طریقے سے آپ کو سماعت کرنی ہے بات۔ میں نے آج ایک ایسی آیت تلاوت کی ہے، غالباً میں نے اس سے پہلے یہاں پر میں نے اس آیت کی تلاوت تقریر کے لیے نہیں کی تھی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ یہ آیت امید ہے کہ اس میں 80% سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ آیت کس سورہ مبارکہ کی ہے۔ میری امید، مجھے آپ سے زیادہ اچھی امید ہے، حسن ظن ہے آپ سے
کہ آپ تلاوت کرتے ہوں گے، اور سورہ یاسین تو ہر ایک تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین شریف کو ہر ایک تلاوت کرتا ہے۔ تو اسی سورہ یاسین کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ خاص قیامت کے معاملات کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا۔ آپ نے گزشتہ بار سماعت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، خسر کو یاد رکھیں، گھاٹا، گھاٹا کس کا ہوگا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کا گھاٹا نہیں ہوگا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان دونوں باتوں کو بھی یاد رکھیں، آج کی تقریر سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ ثابت قدم رہنا ہے نا، جس کو سنتے ہیں اس پر عمل بھی پیرا ہو جائے، اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرے۔ ایک ایسی چیز ہے جو یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، سب کے اندر توحید کا جہاں تک معاملہ ہے وہ لگ بھگ توحید سے مراد خدا کے وجود کا کوئی انکار نہیں کرتا، خدا کے وجود کا، خدا کے موجود ہونے کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ مسلمان اللہ کے وجود کو مانتا ہے، اللہ کے وجود کو مانتا ہے، یہودی اللہ کے وجود کو مانتا ہے، عیسائی اللہ کے وجود کو مانتا ہے، اور کافر بھی اللہ کے وجود کو مانتا ہے، مجوسی اللہ کے وجود کو مانتا ہے۔ اللہ کے موجود ہونے کو سب مانتے ہیں، اللہ کے موجود ہونے کو سب مانتے ہیں، لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یوم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اس کے بعد ایک آگے جو ایمان کی علامتوں میں سے بتاتا ہے وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ وہ طبقہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو فرق مسلمان، یہودی، عیسائی، نصرانی، کافر، اس میں یوم آخرت میں بڑا فرق ہے۔ ایمان والے یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہودیوں کا یہ معاملہ ہے آخرت پر وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے حالت یہ تھی کہ 4 متبرک کتابیں جو نزولی ہیں، انبیاء پر جو نازل شدہ کتابیں ہیں، اگر اس کے ماننے والے ہیں تو قیامت کو نزولی عقیدہ رکھنے والے، نزولی کتابوں پر ایمان رکھنے والے، یعنی توریت، انجیل، زبور، قرآن شریف، ان کتابوں پر ایمان رکھنے والے یوم آخرت پر برابر ایمان رکھیں گے۔ لیکن یہودیوں کا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو توریت کے، ہم اپنے آپ کو کتابی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم کتابی ہیں، اور یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت ہوگی لیکن ہم لوگ جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، قیامت جو بھی ہوگا معاملہ، لیکن قیامت کے جو معاملات ہیں اس کے بعد ہم کو جہنم میں جانا ہے نہیں۔ اگر بائی چانس اگر کوئی یہودی گیا بھی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے، ہم واپس جنت میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ثبوت یہ دیتے ہیں کہ جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، بچھڑے کی، آپ کو بچھڑے کا قصہ معلوم ہے نا، جو بسوا آج کل جو بسوے کا جو آج بسوے کی جو پرستش کر رہے ہیں،
یہ آپ کو اس کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ خدا کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، یاد رکھیں اس بات کو۔ خدا وہ ہوتا ہے جس کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ خدا نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی معبودان باطل کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں سب تخلیق شدہ ہیں، پیدا ہوئے لوگوں کو یہ لوگ اپنا معبود بنا لیے ہیں۔ خیر، وہ یہودی کہتے ہیں کہ جتنے دن ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، کوہ طور پر گئے تھے توریت لانے کے لیے، 40 دن کا چلہ انہوں نے کاٹا، کوہ طور پر 40 دن کا چلہ کاٹا۔ اتنے دن یہ لوگ بسوے کی پرستش میں لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 40 دن اگر بائی چانس چلے بھی گئے تو 40 دن تک ہم کو یہ معاملہ ہوگا، پھر اس کے بعد ہمارا معاملہ ختم ہے۔ یہ یہودیوں کا۔ عیسائیوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عقائد کیسے ہیں ان لوگوں کے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت برپا ہم جیسے سوچتے ہیں ایسا نہیں۔ ان کی یہاں بھی ایک عقیدہ یہ ہے کہ قیامت میں لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے، قیامت میں اتنے لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے جتنے ہم لوگ جیسے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس پر ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اتنی دنیا نہیں ہے کہ لوگوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے لوگوں کو کھڑا کیا جا سکے۔ زمین اس کی تاب نہیں لا سکتی ہے، اتنی کوانٹٹی ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا بھی تو ہم کو تو جہنم میں جانا نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں ان کے عقیدے کے حساب سے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر گناہ کیے انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں جو ہے سولی پہ چڑھا دیا گیا، جس کی بنیاد پر ہمارے تمام گناہ وہ اپنے سر لے کے چلے گئے، ہم جو بھی کریں گے ہمیں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ ان کا خیال ہے عیسائیوں کا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے آسمان پر اٹھا لیا پروردگار، نہ ان کا قتل ہوا ہے نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے۔ اب یہ باتیں ہمارے آنے والی نسلوں کو کون بتائیں گے؟ بچے تو عیسائی اسکول میں جاتے ہیں، وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ کرسچن جو مداری اسکولز ہیں وہ اپنا ہی عقیدہ ٹھوس دیتے ہیں بچوں کے دلوں میں، اور بچے وہی عقیدہ لے کر کے آتے ہیں جو بچے اسکول میں جاتے ہیں، جو ان کو پڑھایا جاتا ہے وہی وہ کیچ کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ موت آئی، نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ قیامت پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ کافروں کا تو یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے قیامت قائم ہوگی، مر کے تو ختم ہو جانا ہے۔ ارے جو مر جاتا ہے پھر بھی اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ کافروں کا عقیدہ ہے کہ جو بکھر گیا ہو، اسی لیے کفار کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ مر جانے کے بعد اسے جلا کر راکھ بنا دیا جاتا ہے تاکہ پھر نہ اٹھ سکے۔ قیامت کے دن پہلی بات تو ان کا عقیدہ ہے نہیں، پھر بھی وہ اس انداز پر کہ یہ بکھر کر رہ جائیں گے تو پھر کوئی دوسرا نہیں بن سکتا ہے، دوسرا پھر تیار نہیں ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ ان کا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اجزاء جمع ہو جائیں پھر سے کوئی آدمی تیار ہو کر کے قیامت میں پوچھتا جسے ہو۔ انہوں نے اپنا عقیدہ گاڑ لیا، کہا کہ قیامت ہوگی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے کفار، ارے تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، ایک بے جان تھے، معدوم تھے، ایک خطرہ ناپاک تھے، اس سے میں نے تمہیں بنایا ہے۔ جب کوئی چیز بنی نہ ہو تو پہلے جب پروڈکشن ہوتی ہے، پہلی چیز جب بنتی ہے تو اس میں نہ تکلیف ہوتی ہے بنانے میں۔ کوئی بھی چیز پہلے بنانے میں، کوئی بھی ماڈل بنانے میں تکلیف پہلے ہوتی ہے۔ ایک بار ماڈل بن گیا پھر اسے توڑ کر کے ویسے 100 مرتبہ بنایا جا سکتا ہے اور بہت اسپیڈ کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا وجود ہی نہیں تھا تو میں نے تمہیں بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارا وجود نہیں تھا، نہ تمہارا جسم کا کوئی گمان نہیں تھا،
آج سمجھیے کہ آج سے 500 سال بعد والے لوگوں کا آپ کو کوئی تصور ہے؟ کوئی تصور ہے؟ تصور ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں، وہ کون سے بدن میں ہیں، وہ کس پانی میں ہیں، پتہ نہیں ہے کسی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی جیسی شکل کو وہ کسی کے صلب میں ہو، اس کی صلب سے ریڑھ کی ہڈی میں جو مغز ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسانی شکل کا روپ دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو شکل بنایا جاتا ہے، اللہ اکبر، 100 دن کے بعد اس کی تخلیق کا سامان شروع ہوتا ہے، اسے ماڈل بنایا جاتا ہے، وہ کس طریقے سے بنے گا، 100 دن کے بعد میں اس کی شکل بننا شروع ہوتی ہے۔ میں سوال یہ کرتا، پروردگار تمہارا وجود ہی نہیں تھا تو میں نے تمہیں بنا دیا ہے، آدم سے پہلے آدمی کا وجود نہیں تھا، میں نے آدمی کو بنا دیا، پھر اگر اسے بکھیر دوں، پارٹس پیس کر دوں، پھر اسے جمع کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ پتا چلا آپ کو، تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایک سور پھونکا جائے گا۔ پروردگار کا بھی حکم جو ہے ان مردوں کو نہیں ہوگا، بلکہ اسرافیل کو ہوگا کہ سور پھونکو۔ سور پھونکا جائے گا، سور پھونکتے ہی اسرائیل بھی فنا، سور بھی فنا، اور جتنی کائنات میں اشیاء ہیں سب فنا۔ اسرائیل فنا کے لیے سور پھونکیں گے، خود بھی فنا ہو جائیں گے، سور فنا ہو جائے گا، اور اشیاء دنیا کا کوئی صحیح و سالم شے نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ فنا بولے تو ختم، کسی کا وجود نہیں ہوگا، اسرافیل کا خود وجود نہیں ہوگا۔ جب سور پھونکنے کے بعد یہ بھی فنا، سور بھی فنا، جو پھونکنے کے لیے رکھا گیا سور جو رکھا گیا ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا، پھر دنیا پوری ختم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دے کر اسرافیل کو پیدا کرے گا، سور کو پیدا کرے گا، پھر اللہ فرمائے گا سور پھونکو، پھر قیامت کے لیے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے دوسری بار سور پھونکنے کا حکم دے گا، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کی سور کی آواز سے مردے قبروں سے اٹھنا شروع ہوں گے، اور سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے قبروں سے اٹھنے والے اور اس کا پہلا نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سب سے پہلے قیامت میں قبر سے نکلنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، پھر اس کے بعد پوری دنیا نکلے گی۔ تو اس سے بھی پتہ ہے کہ امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء کا کوئی مقام کا پتہ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر انور سے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ بکھر گئے ان لوگوں کو کیسے جمع کرے گا؟ یہ سوال تو ایک نبی کو پیدا ہو گیا تھا کہ مولا تو کیسے پیدا کرتا ہے؟ بکھر جاتے ہیں نا، اشیاء بکھر جاتے ہیں، مچھیاں جو ہے اگر کوئی مر جائے سمندر میں گر جائے تو کئی ہزار مچھیاں مل کر کے اس کو نوچ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، بکھر جاتا ہے۔ کوئی تو راکھ بنا کے بکھیر دیتا ہے، کوئی اس کنٹری میں پھینکتا ہے، تھوڑا سا وہاں پر، کوئی لے جا کے پانی میں ڈال دیتا ہے، جو بھی کرتے ہیں۔ اسے پیدا جو کرنے کے بعد بکھیر دیتا ہے، پھر اسے جمع کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے رسول سے ایک نبی کریم صاحب، ایک نبی جو ہیں اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو کیسے پیدا کرتا ہے؟ بکھری ہوئی اشیاء کو جمع کر کے کیسے پیدا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 4 الگ الگ پرندوں کو لو، 4 الگ پرندوں کو لو، کبوتر لو، مور لو، ایک اور پرندہ، 4 قسم کے پرندے لے لو، پھر اس کے پرندوں کو ذبح کرو، پھر اس کے بعد ان کا قیمہ کر دو، ان کو 4 پرندوں کو قیمہ کر دو۔ کیسے زندہ کرتا ہے؟ سوال تھا نا، سوال ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا، یہ واقعے کو آپ سنیں گے۔ میں نے تفسیر میں بھی کہا تھا کہ ہم کو سٹوریز چاہیے، ایک اچھی جو ہے مزے کی سٹوری چاہیے۔ قرآن سے بہتر سٹوری میں کون سی کتاب میں سٹوری ہے بتائیے؟
کون سی سٹوری آپ کو دوسری کتابوں میں مل سکتی ہے؟ قرآن سے بہتر احسن القصص ہے قرآن میں۔ قرآن پڑھیں گے تب نا، ہم کو تو دنیا بھر کی کتابیں پڑھنے سے فرصت نہیں، وہاں کا دیکھو، یہاں کا دیکھو، یہاں کا دیکھو۔ آج کل جیسے ہم لوگ بھی واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، آج کل دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ ہم بھی خود اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے زیادہ لوگ دنیا بھر کے لوگ استعمال کرتے ہوں گے۔ وہ پڑھتے پڑھتے تو دن نکل جائے گا، وہ پڑھتے پڑھتے دن نکل جائے گا۔ قرآن پڑھیں گے کب، حدیث پڑھیں گے کب؟ واٹس ایپ میں اتنا لگ گئے ہیں، لگا دیا گیا واٹس ایپ میں۔ حدیث پڑھتے ہیں کہ ایک آدھ دو حدیث پڑھتے ہیں، دوسرے تو دنیا بھر کے دیندار لوگ تو حدیث پڑھتے ہوں گے، حدیث بھیجتے ہوں گے، قرآن کی آیات بھیجتے ہوں گے۔ دنیا کے لوگ جو دنیا داری میں ہیں وہ لوگ کیا بھیجتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ احسن القصص قرآن میں ہے۔ قرآن تو پڑھو، چھو کے تو دیکھو قرآن کو، ہوتا نہیں ہے نا وہ۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ایسا کرو کہ 4 قسم کے پرندوں کو لے لو، ذبح کرو، اس کا کیا کر دو، قیمہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پیس پیس ریزہ ریزہ کر دو۔ پھر اس کے بعد اب 4 کو لے کر کے قیمہ کر دیا۔ پتہ ہے کہ اس میں کون سے پرندے کا اس میں گوشت ہے؟ قیمے میں پتہ چلتا ہے۔ آج کل جیسے ہے دکاندار لوگ جو گوشت کے قصاب ہوتے ہیں، انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بچے جاتے ہیں تو ادھر سے ادھر سے کچھ ملا کر کے گوشت جیسا بھی ملتا ہے ادھر سے کاٹ کر قیمے میں ڈال کے بھیج دیتے ہیں۔ پتہ تو نہیں چلے گا نا کہ کیسا قیمہ گیا ہے۔ قیامت میں پوچھو گی ہم قصاب سے، جو گوشت بکتا نہیں ہے ان گوشت کو بھی جو ہے استعمال کر دیتے ہیں، قیمے کے اندر کر دیتے ہیں، جس کا رواج بیچنے کا نہیں ہے۔ اگر بیچتے ہیں تو اتنا پیسہ حرام کا پیسہ ہے، یاد رکھ لیں اس بات کو۔ جو رواج میں بکنے کا گوشت نہیں ہے، اگر ان گوشت کو اگر قیمے میں بچے جانے کے بعد اگر استعمال کر کے دے دیتے ہیں تو اتنا حصے کا پیسہ حرام کی کمائی ہوگی، یاد رکھیں اس بات کو۔ قیمہ ہو گیا، پورے پرندوں کو قیمہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا 4 کونوں میں، پہاڑ پہ کھڑے تھے وہ نبی، فرمایا کہ وہاں پر اس پہاڑ پہ رکھ دو تھوڑا سا گوشت، وہاں تھوڑا رکھ دو، 4 حصے کرو، وہاں 4 حصے رکھ دو۔ رکھ دیا گیا۔ اب اس میں پتہ نہیں کس میں کون سا گوشت مور کا ہے، کون سا گوشت کبوتر کا ہے، سب رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب کھڑے ہو جاؤ، آواز دو۔ کیا کرو؟ آواز دو، پرندوں کے نام لو، کبوتر ہے تو کبوتر کو لو، آواز دو، مور کی آواز دو، 4 پرندوں کی آواز دو۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ کے نبی نے آواز دی تو ایک پرندے کو جب آواز دی ہے تو یہ 3 حصے سے گوشت اڑتے ہوئے اس میں گیا، مل گیا، پرندہ بن کر کے نبی کے پاس آ گیا۔ پھر دوسرے پرندے کو آواز دی، گوشت اڑا، ملا اور شکل بنا، اڑ کر کے نبی کے پاس آ گیا۔ ایسے ہی 4 پرندے ان کا گوشت ملا اور 4 پرندے آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لیا کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں، پیس پیس ہو گئے تھے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ جب نبی نے آواز دی ہے اٹھ گئے۔ سوال اس میں ایک اور بھی نکتہ ہے کہ جب کبھی کوئی پکارتا ہے تو پرندہ ہو کر کے سن سکتا ہے، پرندہ ہو کر سن سکتا ہے، تو اللہ کے اولیاء کوئی پکارے تو نہیں سن سکتے؟ ارے جس کے خیمے خیمہ ہو گیا ہو، جس کا ریزہ ریزہ ہو گیا ہو، اگر اسے پکارتے ہیں تو پرندہ زندہ ہو کر کے سن سکتا ہے۔ پیس پیس ہو گیا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، وہ پرندہ اس حیت میں سن سکتا ہے، تو ہم اگر کسی نبی کو کسی ولی کو پکاریں تو کیا سن نہیں سکتے؟ عقیدہ ہمارا قرآن سے ثابت ہے کہ وہ سنتے ہیں، وہ تو ٹوٹل باڈی کے ساتھ ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ انہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے نام پر مر گئے ہیں، قتل کیے جا چکے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو بدلہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں، میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ راکھ
اڑا دیا گیا، راکھ اڑا دیا گیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حال ہو گیا، خوف اتنا طاری ہو گیا تھا، اپنے بچے سے کہا تھا، میں نے غالباً اس واقعے کو آپ کے سامنے سنایا تھا، انہوں نے خوف خدا کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو قیامت کے دن میں رب کے حضور حاضر نہیں ہو سکتا ہوں، میں رب کے حضور حاضر نہیں، پروردگار ہوگا، میرے گناہ ہوں گے، میں کس منہ سے خدا کے سامنے حاضری دوں؟ تو خوف خدا کی وجہ سے اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ مجھے جلا دینا، اس کی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، وجہ یہ ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں۔ جب وصیت کے مطابق باپ کے مرنے کے بعد بچے جلا دیے، راکھ ہواؤں میں اڑا دیے، پروردگار عالم نے حکم دے کر کے جمع کیا اور اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے کون سی شے ہے جس کی بنیاد پر تو نے جو ہے حرام جیسا یہ عمل تو جائز تو نہیں ہے نا جلانا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پروردگار تیرا خوف اس قدر مجھ پر غالب تھا کہ میں نے اس کا ارادہ کر لیا۔ اللہ فرماتا میرا خوف اس قدر تجھے، اللہ فرماتا ہے جا اس خوف خدا کی بنیاد پر میں نے تجھے بخش دیا، اس خوف خدا کی بنیاد پر میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو گویا کہ پروردگار قیامت کے بارے میں کہتا ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی راکھ اڑا دو، مٹی بنا دو، کچھ بھی کر لو، پروردگار حکم دے گا قبروں سے اڑ جائیں گے۔ دنیا کے اس کونے میں ہو، مشرق میں اگر کسی کا پاؤں ہے، مغرب میں کسی کا ہاتھ ہے، اللہ کے حکم سے تمام جمع ہو جائیں گے، پھر وہ شکل تیار ہوگی، پھر قیامت میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ پروردگار قیامت کے دن ہمیں کھڑا کرے گا، اور قیامت کے دن رب کے حضور ہمیں حاضری ہونی ہے، رب کے حضور ہمیں حاضری ہونی ہے۔ ایک اللہ کے ولی کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر کے مولا تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، مولا تعالیٰ قیامت میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ مولا پروردگار قیامت میں اس لائق نہیں کہ مولا میں تیرے حضور کھڑا ہو سکتا ہوں، پروردگار مجھ پر رحم کے فیصلے فرما دے، پروردگار اگر کھڑا ہونا بھی ہے، حساب و کتاب کا اگر معاملہ بھی آ گیا، مولا میں تیرے حضور کھڑے ہونا ہے تو مولا میں تیرے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اور بالخصوص میں تیرے نبی کے سامنے تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہوں، تیرا تو یہ خوف مجھ پہ طاری ہوگا اور شرمی نبی کا شرم پیدا ہوگا کہ میرے نبی نے یہ حکم دیا اور میں نے کیا نہیں، ان کے سامنے میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ قیامت کا ان کے اندر اتنا خوف تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوف قیامت سے آدمی 60 سال کی نفلی ثواب پا لیتا ہے۔ اگر دل میں قیامت کا خوف پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی میں انقلاب بھی برپا کر سکتا ہے پروردگار۔ پہلی بات تو ہمیں قیامت کا احساس نہیں ہے نا کہ قیامت کیا ہے۔ لفظ قیامت سنو، لفظ قیامت ہی ایسا لفظ ہے کہ لوگوں کو قیامت پیدا کر دیتا ہے، ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے قیامت کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی، قیامت کب ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، کیا تم نے قیامت کے لیے تیاری کر لی ہے؟ قیامت کی تیاری کر لی؟ تم قیامت کا مجھ سے سوال کرتے ہو؟ ارے قیامت تو ایسا ہولناک ہوگا کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے قیامت کا۔ ہم یہ سمجھ گئے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی میں جو بھی کرنا ہے، اسی کو اپنی آخرت بھی بنا لیا لوگوں نے، یہی سب کچھ ہونا ہے، یہی ہم۔ ایک تو بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ مرنا نہیں ہے، مرنا ہے ہی نہیں، ہمیں یہ سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تصور تو کرو، قیامت کا ذرا تصور تو کرو کہ کیا ہوگا، حشر کا میدان کیسا ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہو، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، اور مولا تبارک و تعالیٰ سامنے ہوگا، اور اس کے حضور ہمیں حاضر ہونی ہے، ہمیں حاضری ہونی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کا حساب و کتاب تو نپٹ سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں قیامت 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا، زندگیاں تمام ایک طرف، قیامت کا ایک دن الگ ہے، اسے ایک طرف رکھو اور قیامت کے ایک دن کو رکھو، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ کسی کو تو قیامت 50,000 سالہ ہوگی، کسی کو قیامت 500 سال ہوگی، کسی کو قیامت 5 مہینے کی ہوگی، کسی کو قیامت 5 دن کی ہوگی، کسی کو قیامت 5 گھنٹے کی ہوگی، کسی کو قیامت 5 منٹ کی ہوگی، کسی کو قیامت 5 سیکنڈ کی ہوگی، کسی کو قیامت پلک جھپکنے کی دیر ہوگی۔ اب دن تو 50,000 سال کا ہے، لیکن کسی کو 50,000 سال، کسی کو 5 مہینے، کسی کو 500 سال، یہ کیا معاملات ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا ایمان ہوگا اس کے لیے ویسے ویسے ایام ہوں گے، ویسے ویسے ایام ہوں گے۔ آپ سماعت کیجئے کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہوں، آدھے گھنٹے کے لیے کسی کو بس سٹاپ پہ کھڑا کہ میں آ رہا ہوں، کسی کو انتظار کرا دیا گیا، اور وہاں پر برسات ہو یا پھر دھوپ کی تمازت ہو تو آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا اس انتظار میں، بلکہ 5 گھنٹے سے زیادہ لگے گا اسے، آدھا گھنٹہ بھی 5 گھنٹے۔ 5 منٹ ہوا فون کرتا ہے کہاں ہیں آپ؟ میں کافی دیر سے یہاں پر کھڑا ہوں، آ رہا ہوں بھائی۔ پھر فون کیا آدھے گھنٹے کے لیے، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اگر اسی انتظار کی جگہ کوئی اس کا محبوب ہو، اب آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا، 5 گھنٹے بھی آدھے گھنٹے کے برابر دکھتے ہیں، 5 گھنٹے بھی آدھے گھنٹے کے برابر ہوتے ہیں۔ جیسا جیسا ایمان ہوگا ویسے ویسے محبوب کے جلوے ہوں گے، خدا کا دیدار ہوگا۔ ارے وہاں تو دیدار کرنے والوں کا جب خدا کو دیدار کریں گے وہاں تو ان کو 50,000 سال گزر بھی جائیں گے، انہیں لگے گا کہ ابھی تو قیامت قائم ہوئی ہے۔ نبی کے جلوے دیکھیں گے، ارے دیکھتے ہی رہیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی اپنے معشوق کے ساتھ ہو، وقت گزر جاتا ہے، ٹائم ہو گیا، اچھا اتنا ٹائم ہو گیا، اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ 5 گھنٹے بھی 5 منٹ کی طرح، ابھی تو بیٹھے ہیں، ابھی تو گفتگو شروع کیے ہیں، اور تھوڑا بات کر لیتے۔ آپ کو معلوم نہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سجدے کا حال کیا ہوا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خدا کے حضور دعا کرتی ہیں، مولا تعالی، مولا تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں، مولا تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں۔ کیا بات ہے فاطمہ کہ رات چھوٹی ہے؟ عرض کرتی ہیں مولا میں رات کو سجدہ کے لیے جاتی ہوں، ارے اس سے پہلے کہ میرا سجدہ ختم ہو تیری رات ختم ہو جاتی ہے، میں تجھے گفتگو کر نہیں پاتی، مولا تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں، امام اگر طویل سجدہ کر لے، اگر 7 کے بجائے اگر 11 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، 11 کے بجائے 17 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، 17 کے بجائے 19 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، لوگوں میں ایک ولولہ پیدا ہو جائے، نماز کے بعد لوگ سوچنے لگیں گے کہ بھئی آج کیا اتنا لمبا سجدہ ہو گیا۔ نہ امام اگر سجدہ کرے تو برداشت ہوتا ہے، نہ خود اپنا سجدہ اتنا لمبا ہوتا ہے۔ 5 منٹ کا سجدہ بھی آج کل کسی کا ہوتا نہیں، تو ہم کو لگتا ہے کہ رات بھر کیسے سجدہ ہوگا، رات بھر سجدہ کیسے ہوگا۔ وہ بھی بی بی فاطمہ تھی، ان کے سجدے ختم نہیں ہوتے، ان کا ایک سجدہ نہیں ہوتا، رات ختم ہو جاتی۔ بلا تمثیل قیامت کا حال بھی یہی ہوگا کہ خدا سے جو محبت کرنے والے ہوں گے، نبی سے جو محبت کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے فرمایا کہ 1 سیکنڈ میں قیامت ان کے لیے ختم ہو جائے گی، اور جو گنہگار ہوں گے، اللہ اکبر، قیامت ہے، قیامت ہے۔ آپ امیگریشن کے لیے جو لوگ فلائٹ میں سفر کیے ہیں، ایئرپورٹ جانا ہوا اور جن کا امیگریشن ہوا ہے، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے، کتنی انکوائری ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ ایک اسپیلنگ پر، ایک ڈاٹ پر پکڑا جاتا ہے، ایک ڈاٹ بھی اگر میچ نہیں کرے تو روک دیا جاتا ہے کہ نہیں، آگے نہیں جا سکتے آپ۔ وہاں تو دعائیں ہوتی ہیں، پہلی بات امیگریشن میں پاس ہونے کے لیے کتنی منتیں ہوتی ہیں، کیا کیا دعائیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی جا رہے ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں، تو بھی امیگریشن جو ہے قیامت صغریٰ، ارے امیگریشن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میچ نہ کر سکے، کوئی ایسا نہ ہو، کوئی فوٹو میں ذرا سا تبدیلی، وہ اگر انکار کر دے تو ختم قصہ۔ جو لوگ گئے انہیں تو معلوم ہے کہ امیگریشن کا حال کیا ہوتا ہے۔ واپس اپنے مکان میں، اپنے ایئرپورٹ پہ آنے تک
اگر کہیں سفر کریں دوسرے ممالک میں، واپس لوٹنے تک امیگریشنوں میں کیا حال ہوتا ہے وہی دیکھ لیں۔ ہم نے تو یہ کہا تھا 2004 میں کہا تھا کہ اللہ بچائے امیگریشن سے، ارے بڑی قیامت سے تو یہ چھوٹی قیامت ہے کہ یہاں اتنی زیادہ پکڑ، بات بات پر پکڑ ہو رہی ہے، ایک ڈانٹ پر پکڑ ہو رہی ہے، ذرا سا میچ نہیں کرتا، تھوڑا سا آگے ہو گیا، انشل تھوڑا پیچھے چلا گیا پکڑا گیا، انشل ذرا سامنے آ گیا پکڑا گیا۔ اللہ اکبر، جب یہاں کا یہ حال ہو تو قیامت کی پکڑ کا حال کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لشدید، اللہ فرماتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، قیامت کا معاملہ ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی پکڑے جائیں گے۔ اچھا، یہ آج کل ہماری جو زندگی کا جو معاملات ہیں نا، جو معاملے چل رہے ہیں ہمارے، ہم جیسی من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ تخلیق اللہ نے کی، اب ہم کو چلنا ہے خالق کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے، مالک جیسے بولے ویسے چلنا ہے۔ کسی کمپنی میں ہم جوائن کر لیتے ہیں، پھر کمپنی نے کہا کہ آپ کو اس مشین کو آپریٹ کرنا ہے تو اسی مشین کو آپریٹ کرنا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ آپ کو وہاں نہیں، آپ کو اس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ جہاں اس نے کہا وہاں پر۔ اگریمنٹ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے رولز ہم بتائیں گے ویسے ویسے آپ کو فالو کرنا ہے، اگریمنٹ پہ سائن ہوتا ہے، سب قبول کر لیا جاتا ہے۔ ایسے ایسے اگریمنٹ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ یہاں تک کہ حال ہی میں نے سنا کہ بعض لوگ مغربی ممالک جانے کے لیے، یو ایس اے جانے کے لیے، کینیڈا جانے کے لیے، اور اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مرزائی لکھ لیتا ہے، مرزائی اپنے نام کے آگے کوئی مرزائی اگر اس کے پاسپورٹ میں ہو تو اس کی پاسپورٹ کی انکوائری کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہودیوں نے طریقہ بنایا، قادیانی اگر ہے تو اسے آسان ہے چلا جانا۔ تو یہ تو خیال نہیں آ رہا کہ اب بھائی بھی ہم کو بھی اگر جانا ہے تو ہم بھی مرزائی لگا لیں گے۔ اگر مرزائی لگاؤ گے تو تم ایمان سے نکل جاؤ گے۔ لوگ باہر کنٹریز میں جانے کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں، مرزائی لکھ رہے ہیں۔ ملک پاکستان میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، مرزائی لکھ رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں جانے کے لیے باہر، اتنا وہاں کا حال ہے۔ اب یہاں میں یہ بتا رہا تھا، کمپنیز میں اگر فالو کا حکم دے دیا کہ آپ کو وہاں رہنا ہے تو وہاں آپ کو لباس چینج کرنے کے لیے کمپنی نے کہا کہ آپ کو یہ لباس پہن کے آنا۔ آپ بتاؤ ایچ ایل والے کپڑے کون سے پہنتے ہیں؟ یونیفارم آپ کو معلوم ہوگا۔ بی ایل والے یونیفارم کون سا پہنتے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کون سے لباس پہنتے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ فلاں کمپنیز میں کون سے کپڑے پہنتے ہیں، سب اپنی اپنی کمپنی کے ایک ایک وردی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ میں حال میں دیکھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کسی معاملات میں پولیس اسٹیشن میں دو منٹ کے لیے کھڑا رہا، میں نے دیکھا کہ ایک پولیس والا آیا اور اس نے اس دن شیو نہیں کیا تھا۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بتا رہا ہوں کہ اس نے اس دن شیو نہیں کیا تھا، تو اس کا انسپیکٹر اس طریقے سے اسے ڈانٹ رہا تھا گویا کہ ہم ہوتے تو تھوک کے ہم نکل جاتے، کہ اتنی بغیرتی کے ساتھ ڈانٹے، لوگوں کے سامنے ڈانٹ رہا۔ شیو ایک دن نہیں کیا تو لوگ اس پر بھی راضی ہیں، اس پر بھی راضی ہیں، مسلمان اس پر بھی راضی ہیں۔ اتنے رولز بنا رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا اگریمنٹ ہوتا ہے، اپنا اپنا رولز ہوتا ہے، اسی حساب سے چلنا ہے۔ ذرا سا بھی کمی کی تو نکال دیا جاتا ہے، ذلت کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کمپنی آپ کو روزی دینے کا وعدہ کرتی ہے کہ آپ کو اتنے 1000 روپے دیں گے، اس کے احکام کی بجاوری آپ ہر طریقے سے ممکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بجاوری ہو جائے۔ کمپنی سے جو ہم نے اگریمنٹ کر لیا اس پر ہم فالو کرنا، کرتے نہیں کرتے۔ لاگ ان ہونا ہے 9 بجے، لاگ ان 9 بجے ہوتے ہیں، بالکل کوئی ایکسکیوز نہیں، 9 بجے شارپ لاگ ان ہو جانا ہے ہمیں، ہوتے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ کمپنی جسے ہم نے رزاق بنا لیا ہے وہی ہمارا رزاق ہم نے بنا لیا ہے۔ لاگ ان 9 بجے ہونا ہے، چھٹی نہیں، جمعہ کو چھٹی نہیں۔ اگر آپ کو جمعہ کے دن جانا ہے تو آپ کو اتنے سارے بہانے بنانا کہ ہم کو آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگا، نماز پڑھنی ہے، کمپنی میں آپ کا کسی کمپنی میں اجازت ہے، کسی کمپنی میں اجازت نہیں ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اتنے سادہ اگریمنٹس ہمارے ہو جاتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، یہ چیز فنا ہو جائے گی، وہ کمپنی بھی رہنے والی نہیں، نہ وہ کمپنی تمہاری قبر میں آ کے ساتھ دے گی، نہ حشر کے میدان میں ساتھ دے گی۔ اس کا بھی اگریمنٹ ہو رہا ہے اور باقاعدہ آپ فالو کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم جو رزاق ہے ہمارا، ارے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں کیسے پالا؟ کیا اللہ نہیں پالے گا تمہیں اللہ نہیں پالے گا؟ پروردگار نہیں پالے گا؟ کیوں نہیں پالے گا پروردگار؟ اس نے ذمہ لے لیا ہے
مغفرت کا ذمہ نہیں لیا ہے، پالنے کا ذمہ لیا ہے۔ جس کا ذمہ مولا نے لیا اس کی طرف محنت زیادہ، اور جس کا ذمہ نہیں لیا اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا ہمارا۔ استغفار کون کرے گا؟ توبہ و استغفار کون کرے گا؟ قیامت کے دن۔ اسی وجہ سے پروردگار نے آخرت کا دن رکھا کہ میں نے تمہیں تخلیق کی، میں نے تمہیں زندگیاں دی ہے، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہیں پرورش کرتا ہوں، میں تمہیں نیند دیتا ہوں، سب کچھ میں دیتا ہوں، آخر اتنا دے کر کے میرے لیے تم نے کیا کیا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک اللہ، یوم جزا کا مالک اللہ ہے۔ اس دن آؤ تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ پر پڑھ تیری کتاب۔ یہ جو کتابیں جو لکھی جا رہی ہیں نا، ہمیں احساس نہیں ہے، ہم جو گفتگو کرتے ہیں ہر ایک گفتگو ہمارا تھوک، ہماری سیاہی بن رہی ہے، یہاں پر لکھا جا رہا ہے، یہاں پر تم کیا کرتے ہو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ پنلی اللہ تعالیٰ سب معاملات کو قرآن میں رکھ کر بیان کر دیا ہے، ایسے ایسے ہوگا، ایسے ایسے ہوگا، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ کتنا بتا پروردگار، اس کے باوجود بھی ہمیں ہوش نہیں ہے کیا ہوگا ہمارا۔ قیامت کے دن کو رکھ کے بتایا مالک یوم الدین، اور اللہ فرماتا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ تیری کتاب آج کے دن تو ہی پڑھ۔ پورا چیپٹر کھول دیا جائے گا، کتنے معاملات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، کس کے ساتھ ہم نے کاروباری کیا، ہم نے کتنے لوگوں کو فراڈ کیا ہے، کتنے لوگوں کو ٹوپیاں پہنائی ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے جو ہے دھوکہ دیا، سب معاملات اس کے اندر ہوں گے۔ قیامت میں سب کے سامنے کتاب پڑھا جائے گا، سب کے سامنے پڑھا جائے گا۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ بھائی اب قیامت کے دن جو ہے کوئی عذر پیش کرے گا پروردگار کے آگے، قیامت میں بھی کوئی جھوٹ اگر بولنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ اس دن تمہارے منہ پہ مہر لگا دے گا، بند کر دے گا، لاک، تمہارا منہ بند، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم نے کیا کیا دنیا میں۔ ہر چیز بولنے لگے گی، زبان بولنے، اب تو تم وہ زبان ہوتی نا تم جھوٹ بولتے، اب خود ہاتھ بیان کر رہا کہ تم نے یہ اس ہاتھوں سے کیا کیا ہے، اب پیر بولنے لگیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ یہ تمام معاملات ہیں قیامت کے۔ یاد رکھو، یاسین شریف پڑھو گے تو اس آیت کی طرف جا کر کے اپنا سر زمین پہ رکھ کر کے کہو مولا میری لاج رکھ لے قیامت کے دن۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ارے تمہارے ہاتھ بولنے لگیں گے، بھائی ہمارے ہاتھ بولنے لگیں گے، ہمارے پیر بولنے لگیں گے، مولا ہماری لاج رکھ لے۔ اب تک تو نے مولا ہماری لاج رکھ لی ہے، قیامت میں بھی ہماری لاج رکھ لینا، مولا ہماری لاج رکھ لینا۔ ہم نے کیا کیا کیے، ہم کو معلوم ہے ہم نے کیا کیا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، ایسے ہی گزر جانا نہیں ہے، ایسے ہی پار ہونا نہیں ہے، پکڑ ہے، پکڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی موت پہلی اچھی آ جاتی ہے، اس کی موت اچھی آ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور موت، اچانک موت سے بچو، اچانک موت سے پناہ مانگو اللہ سے، اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اچانک جو موت آ رہی ہے، اچانک یہ موت آ رہی ہے، اور ایسی مہلک بیماریاں بھی آ رہی ہیں، اللہ کی پناہ۔ ایک نئی بیماری کا ایجاد ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اس سے کتنا بچتے ہیں؟ تو پیدا کرنے والا کون؟ پیدا کرنے والا کون؟ پیدا کرنے والا اللہ، شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ پھر اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں ہوتے؟ ڈاکٹر پر بھروسہ ہے، ڈاکٹر پر بھروسہ ہے کہ اگر میں یہ کر لوں تو یہ دوائی کھا لوں گا تو یہ انجیکشن لے لوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ انجیکشن لے لوں گا تو یہ ہو جائے گا، اگر پینسلن لے لوں گا تو یہ ہو جائے گا۔ سب تمہاری پینسلن، تمہاری یہ دوائی وہ دوائی، سب ایک طرف اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہو، اس بیماری میں دیکھ کر کے کوئی یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اگر یہ دعا پڑھ لے تو زندگی میں مرتے دم تک وہ بیماری اسے لائق نہیں ہوگی۔ اب یہ پڑھیں گے کون؟ پڑھیں گے کون؟ یہ اب نئی بیماری ایمبول کے کوئی نام کے نیا وائرس کنٹریز میں، جیسے ایجپٹ دوسرے ممالک میں آ گیا ہے، 4 کنٹریز پہ آ گیا ہے، جسے ویزے کینسل ہو گئے، حج کے ویزے کینسل ہو گئے اس کنٹریز کے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے، پروردگار ہمیں اچانک موت سے بچائے، پروردگار ایسی مہلک بیماریوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔
4-5 آدمی ہم آمین بولنے کا تو ہے نہیں نا. ہمیں دعا میں بھی منگتے رہے تو کہاں کی خیال رہتا. دعا کے لیے ہاتھ جٹکو رہتی 100 نٹکیاں توڑ لگ کرتی. اس دعا منگتی سے دعا مانگنے کا طریقہ, دعا منگتے رہتے ہیں آمین. اللہ کے پاس مانگ رہے ہیں, بھیک مانگنے کے وقت میں انداز دیکھو, آمین. انہیں کوئی داڑھی چھیلتے رہے گا, نہیں تو انہیں کپڑے سیدھے کرتے رہے گا, نہیں تو نٹکیاں توڑ لے گا, کھجاتے رہے گا, ناخن سے میل نکال. دعا میں ناخن سے میل نکال بیٹھتا ایک جنا. ایک آدمی دعا مانگتے وقت ناخن سے میل نکالتا, ایک جنا سر کھجاتے رہتا, ایک جنا پینٹ سیدھے کرتے رہتا. یہ سب معاملات دعا مانگتے وقت. اگر کوئی آدمی بول رہا ہے کہ 1000 روپے پکڑو, ایسا پکڑتا کہ انہیں ڈالو جی, کھجالے کھڑکو تو 1000 روپے مانگیں گا. مولا تعالیٰ کے پاس وہ بھی ذات کون سی, کسی کے پاس مانگنے کے وقت اگر یہ انداز ہوتا تو چھوڑو, لیکن مولا کی ذات سے مانگنے کا وقت ہے. ارے اس کے بارگاہ سے مانگنے کے لیے تو بالکل رجوع در ہونا چاہیے نا, اس کی توجہ مولا کی طرف ہونی چاہیے. ہاتھ تو بعض لوگ تو اٹھاتے نہیں, ہاتھ اٹھاتے ہے نہیں بعض حضرات, وہ بار بار اٹھاتے, بار بار اٹھاتے, بار بار اٹھاتے. نماز میں اٹھاؤ, دعا کے نہیں اٹھاتے انہوں, نماز کے بعد انہوں ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھاتے, لیکن ان کو بار بار رکوع کو جاؤ اٹھاؤ, رکوع کو جاؤ, سجدے میں جاؤ. شافی حضرات اٹھاتے, ان کا الگ اٹھانا ہے, بعض اس کے علاوہ الگ جماعت کے ہی انہوں بار بار اٹھاتے ہاتھ ان کا, وہ چھوڑو, یہ بھی الگ شروع ہو گیا. ایسا ایسا کرتے رہو, ایسا ایسا کرتے رہو. نیا کیا تھی ایک نیا لائے تو اچھا ہے نا, لیٹسٹ نماز, ایک نئی نماز اچھی دکھ رہی ہے بول کر کے. بعض اسلام کی ابتدا میں مسئلے تھے, بعض اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب پختے ہو گئے تو مسئلے بدلتے گئے. بعض چیزیں منسوخ ہو گئی, بعض چیزیں ناسخ رہ گئیں, بعض چیزیں پہلے ناسخ تھی اسے منسوخ کر دیا گیا. یہ سب کہاں, یہ آج کل اسٹوڈنٹسوں کو دین پورا زیادہ آ گیا ہے, وہاں جا کر کے یہ لوگ ٹوپی کے بغیر دین سکھاتے ہیں لوگ. میں نے کہا کمپنی کی اصول و ضابطے ہوتے, دین کے بھی اصول و ضابطے ہوتے. انہیں 4 کتاب ملا حسن پکڑ لیا, نہیں تو نسائی کی کتاب ابو داؤد ہاتھ میں پکڑ لیا, تو انہیں سب سے بڑا مفتی سمجھ کر کے لوگ دین پھیلانا شروع کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اچھا لگے ہاتھوں ایک بات اور بھی سماعت کے لیے. ویسے تو آج ہمارے ساتھی نے فون کیا, 15 اگست کا مسئلہ ہے, 15 اگست کا مسئلہ ہے. ہمارے بچوں کو کیا معلوم ہے کون ہندوستان کی آزاد کرے. میرا موضوع سے ہٹ کر کے تھوڑی سی بات میں آخر میں کر دیتا ہوں. میں آخری میرا عنوان تھا قیامت کے معاملے میں. انشاءاللہ اس کی تفصیلی قیامت میں کیا کیا اسٹارٹ کیسے ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو سماعت کرنی ہے انشاءاللہ. بس یہ کہ 15 اگست کا مسئلہ ہے. 15 اگست میں کون آزادی دلا ہندوستان کو؟ دیکھیے مہاتما صاحب کا نام لی. ہم کو ہسٹری اپنی نہیں معلوم ہے کہ ہندوستان کے آزاد کرنے کے لیے آپ چیلنج ہے کوئی آ کر کے سوال کرے کہ سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے فتویٰ دینے والا کوئی اور نہیں, مولانا ابوالکلام آزاد بھی نہیں, مولانا فضل حق امام خیر آبادی ہیں. ہسٹری اٹھا کے پڑھیں. سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنے, انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے, ان سے آزادی کے لیے فتویٰ دینے والے کوئی غیر نہیں, امام فضل حق خیر آبادی ہیں. علماء کی جانیں گئی ہیں ہندوستان کی آزادی میں. آج علماء کو مشکوک کر دیا گیا, یہ ٹیررسٹ کے نام سے ان کو بدنام کر دیا گیا. ارے ہندوستان کی آزادی کے لیے اور مہاتما گاندھی کو بھی اگر کسی نے اگر ابھارا ہے تو علماء نے ابھارا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم فتویٰ دیتے ہیں. اگر مسلمان نے اگر گاندھی کو ساتھ نہ دیا ہوتا, خدا کی قسم ہندوستان آزاد نہیں ہوتا. کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارا ہی ہندوستان ہے, جتنا حق تمہارا ہے اتنا پرفیکٹ 49% بھی نہیں, 50 to 50% ہمارا پورا حق ہے ہندوستان میں, ہمارا پورا حق ہے. وطن سے محبت فرض ہے, وطن سے محبت فرض ہے. ہم وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس میں ہماری جانیں گئی ہیں. کوئی یہ کہے تو اسے لا کے کھڑا کر کے کہے کہ وہ تم اپنے ثابت کرو کہ تم نے لڑا ہے یا ہم نے لڑا ہے. ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ تم بھی ایک اسٹیج لگاؤ, تم ثابت کرو کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے تمہارے لوگوں نے کتنی لڑائی لڑی ہے. ہم تاریخ سے, ہندوستان کی تاریخ سے ثابت کریں گے کہ ہم مسلمانوں نے کتنی لڑائی ہم نے لڑی ہے. اگر یہ لگا دو گے نا, یاد رکھو ہم 60 کے ابو چلے جائیں گے. ہم اگر تم لگا بھی دو گے نا
بچ جاؤ. اگر تم لگا دو گے تو 60 سے اباؤ تو ہم لوگ آگے چلے جائیں گے آزادی کے لیے. ہم نے لڑی ہے, ہم نے جانیں زیادہ دی ہیں, اور ہم سے زیادہ وطن سے محبت کرنے والا کوئی مذہب نہیں ہے. ارے ہندوستان تو سب سے زیادہ اگر وطن سے محبت کسی نے سکھائی ہے تو کسی اور نے نہیں, امام الانبیاء نے بتایا کہ وطن سے محبت ایمان کا ایک جز ہے. وطن سے محبت کرنا تو نبی نے بتایا ہے. اتنی محبت کوئی اور نہیں کرے گا. ہم سے مشکوک ہے کہ ہم ہندوستان کو جو ایسا کر دیں گے. یاد رکھو, ہو سکتا ہے کہ تم اگر ہندوستان کو بیچ دو. ارے ہندوستان میں جب تک ہمارا خواجہ ہے ہم ہیں اور ہم رہیں گے ہندوستان میں. ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ کسی نے پاکستان بنا دیا ہے. پاکستان انہیں مبارک ہو, لیکن ہمارا ہندوستان ہمیں مبارک ہے. ہمیں ہمارا ملک ہمیں آباد کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کی بھی انشاءاللہ کبھی ایسے پروگرام اگر دوسرے ہوں گے تو اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے. لیکن میرا موضوع کچھ ہٹ کر کے تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اس پر بولوں, لیکن کچھ قیامت کے بارے میں بھی ہم کو ٹاپک شروع کرنا تھا. اس وجہ سے میں نے یہ بات شروع کی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی سلامت رہی تو اس پر اگلی گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا کریں مولا تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانان عالم کو مسلمان بن کر جینے, مسلمان بن کر مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.